محترم ناظرین اور دوستو، اردو چینل AJK کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم پنجاب میں اردو کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اردو زبان کا پنجابی زبان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور قدیم اردو کے الفاظ اور پنجابی کے الفاظ کس حد تک مشابہت رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، آپ ویڈیو کو آخر تک سنیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اسکرین جہاں پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں نیچے کی جانب سرخ رنگ کا بٹن ہوگا، سبسکرائب لکھا ہوگا، وہاں پریس کر کے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے جاننے والوں میں اور رشتہ داروں میں، طلباء میں اسے ضرور شیئر کریں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا خیال ہے کہ پنجابی لہجہ، آہنگ، تلفظ اور محاورہ شروع ہی سے اردو زبان کے مزاج اور خون میں شامل رہا ہے۔ اردو کو اہل پنجاب ہی نے اپنے سینے سے دودھ پلا کر پالا پوسا اور بڑا کیا ہے۔ اردو کی روایت اور تاریخ میں پنجاب اسی طرح شامل ہے۔ جس طرح انسانی رگوں کے اندر دوڑتے ہوئے تازہ خون میں سرخ و سفید جسیمیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شمال سے جو لوگ دکن، گجرات اور مالو کی طرف گئے اور وہ لوگ بھی جو دہلی میں آباد ہوئے، جن میں بادشاہوں سے لے کر سپاہی، پیشہ اور دوسرے طبقوں کے لوگ شامل تھے، پنجاب و ملتان و سرحد کی طرف سے آ کر برعظیم کے طول و عرض میں پھیلے تھے۔ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ محمود شیرانی کے بقول پنجاب میں اردو۔ محمود شیرانی لکھتے ہیں کہ غریبوں کے قبضے میں تمام پنجاب، سندھ اور ملتان تھا۔ ہانسی، سرستی اور میرٹھ تک ان کے قبضے میں تھے، بلکہ یوں کہیے دہلی کے قریب تک پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے علاقے کے مالی و ملکی انتظام کے لیے عمال کو اس ملک کی زبان سیکھنی ضروری تھی، چونکہ لاہور ہند کا دارالسلطنت تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس خطے کی زبان کو اس عہد کی حکومت اور مسلمانوں نے ترجیح دی ہوگی۔ یہ خیال کرنا کہ جب تک مسلمان پنجاب میں آباد رہے انہوں نے کسی ہندی زبان سے سروکار نہ رکھا، اور جب پنجاب سے دہلی گئے تب برج باشا اختیار کی، ایک ناقابل قبول خیال ہے۔ اگر آپ نے اردو چینل AJK کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنی ویڈیو کے نیچے دائیں جانب سرخ رنگ کا سبسکرائب بٹن دبائیں، ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، آل بھی دبائیں، تاکہ اردو کی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انور سدید کے نزدیک حافظ محمود شیرانی کا یہ استدلال بہت مضبوط ہے کہ شمال مغرب سے آنے والے مسلمانوں کی اولین فرودگاہ پنجاب تھا۔ ان کا زیادہ قیام بھی اسی خطے میں ہوا اور پھر یہیں سے وہ فاتحانہ حیثیت میں دہلی کی طرف بڑھے۔ چنانچہ زبانوں کا طویل اختلاط اسی خطے میں عمل میں آیا اور یہیں سے اس زبان نے وسطی اور جنوبی ہند کی طرف سفر کیا۔ ڈاکٹر سینتی کمار چٹر جی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے پہل جو زبان اختیار کی ہوگی وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جو اس وقت پنجاب میں بولی جاتی تھی۔ موجودہ زمانے میں بھی پنجابی زبان خصوصاً مشرقی پنجابی اور UP کے مغربی اضلاع کی بولیوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ حامد حسن قادری کے خیال میں 200 برس کے قریب خاندان غزنوی نے پنجاب میں حکومت کی۔ لاہور دارالحکومت رہا۔ مختلف اقوام و ممالک کے مسلمان، عرب، ترک، مغل، ایرانی، افغانی پنجاب میں مقیم رہے اور اہل ہند کے ساتھ تمدن و معاشرت، لین دین، شادی بیاہ، ہر قسم کے تعلقات پیدا کیے۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے مقامی الفاظ اپنی زبانوں میں ملانے شروع کیے اور اہل ہند نے عربی، فارسی، ترکی زبانوں کے الفاظ اپنی زبان میں شامل کیے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار لکھتے ہیں کہ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے۔ علماء اور صوفیاء نے یہاں آ کر رشد و ہدایت کے مراکز قائم کیے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے گروہ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر بھی پڑا۔
کیونکہ فاتحین نے پنجاب میں آباد ہو کر یہاں کی زبان کو بول چال کے لیے اختیار کیا۔ علماء نے بھی اشاعت دین کے لیے اسی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔ اس طرح غزنوی دور میں مسلمانوں کی اپنی زبان عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خط و حال بھی نمایاں ہونے اور نکھرنے لگے۔ ہندوی زبان کے اب تک دریافت شدہ اولین شاعر خواجہ مسعود سلیمان جو 1064 میں پیدا ہوئے اور 1121 میں وفات پائی، لاہور کے رہنے والے تھے، جنہوں نے عربی فارسی کے علاوہ ایک دیوان ہندوی میں بھی ترتیب دیا۔ اس بیان کی شہادت غرات الکمال کے دیباچے میں امیر خسرو کے اس بیان سے ملتی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیش ازیں شاہان سخن کسے راسا دیوان نبودا مگر میرا کے خسرو ممالک کلامے سات سلیمان را اگر ہست اما آن سا دیوان در عبارت عربی و فارسی و ہندی است او در پارسی مجرد کسے سخن راسا قسم نکردہ جزمن۔ اس بات کی تصدیق صاحب لباب الالباب محمد اوفی نے بھی کی ہے کہ اور اساں دیوان ست یکے با تازی و یکے با پارسی و یکے با ہندوی۔ سینتی کمار چٹر جی کے نزدیک پنجابی مسلمان جو ترک افغان فاتحین کے ہمراہ نئے دارالحکومت دہلی میں آئے، سارے ہندوستانیوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے مالک تھے۔ وہ دہلی میں اپنی وہ بولی بولتے آئے تھے جو دہلی کے شمالی اضلاع اور شمال مغربی علاقوں کی زبان سے حد درجہ مشابہت رکھتی تھی۔ انہوں نے اس زبان کو جو کاروباری زبان بن گئی تھی لہجہ و آہنگ دیا اور اس کے نقش و نگار کو بنانے سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اردو اور پنجابی زبان کے تعلق اور ان دونوں زبانوں کے الفاظ کی مشابہت کے بارے میں جان سکیں۔ پنڈت برجموہن و تاتریہ کے الفاظ میں پنجابی کے بارے میں دو خاص باتیں ذکر کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ شورسینی پراکرت کے آثار جس قدر پنجابی میں پائے جاتے ہیں اور آج تک موجود ہیں، اتنے کسی اور زبان میں نہیں پائے جاتے، اور دوسرے یہ کہ غیر ملکی الفاظ سے مہمان نوازی کا برتاؤ سب سے پہلے اس کے حصے میں آیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی فرماتے ہیں کہ اس زبان کا اثر دیکھنا ہو تو قدیم اردو کے ابتدائی نمونے دیکھیے، آپ کو دونوں زبانوں میں گہری مماثلت و مشابہت کا احساس ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے پیچھے کی طرف چلتے جائیں اس قربت کا احساس بھی بڑھتا جائے گا۔ آج جب اردو زبان کا معیار مقرر ہو گیا ہے اور مختلف اثرات مل کر ایک جان ہو گئے ہیں، اس اولین تعلق کو محسوس کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے، لیکن قدیم دکنی اور پنجابی کے تلفظ، لہجہ، افعال، ضمائر، ظہیرہ الفاظ، علامت فاعل، نے کا نہ پایا جانا اور جملوں کی ساخت کے مطالعے سے اس بات کی آج بھی تصدیق ہو سکتی ہے۔ عین الحق فرید کوٹی نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہنا موزوں ہوگا کہ صرف و نحو کے لحاظ سے پنجابی کے علاوہ کوئی دوسری زبان اردو سے گہری مطابقت نہیں رکھتی، اور خان بہادر مرزا سلطان احمد لکھتے ہیں کہ پنجابی اور اردو الفاظ یا پنجابی اور اردو زبان میں کہاں تک وابستگی و مشابہت ہے، ایسی وابستگی و مشابہت ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مقابلہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اردو زبان پنجابی کی اصلاح یافتہ زبان ہے یا پنجابی زبان کا ایک دوسرا اصلاح یافتہ روح۔ حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں کہ اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی و ملتانی کے بہت قریب ہے، دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے پر الف آتا ہے اور دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے توابعات و ملحقات پر بھی ایک ہی قاعدہ جاری ہے۔ دونوں زبانیں تذکیر و تانیث کے قواعد، افعال مرکبہ و توابع میں متحد ہیں۔ پنجابی اور اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں۔ پروفیسر حمید احمد خان نے
پاکستان لنگوسٹک لاہور 1962 میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون دی کامن اسٹرکچرل بیسز آف اردو اینڈ پنجابی میں لکھا ہے کہ قدیم اردو حیرت ناک حد تک پنجابی کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس موقف کے حق میں اردو کے قدیم ادب سے ان گنت مثالیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے چند پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی مثال کتب عالم نے قدیم اردو کا جملہ لکھا ہے جو پنجابی سے مشابہت رکھتا ہے۔ بائی محمود خوش ہو اساں تھیں وڈا تساں تھیں وڈا سانڈے گھر جلال جہانیاں آیا۔ کتب عالم کے فرزند شاہ عالم منجن دو جملے لکھتے ہیں جن کا پنجابی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے۔ قدیم اردو کے جملے ہیں کاکا چنگا ہے، دوسرا ہے تساں راجے اساں خواجے، یعنی تو بادشاہ و من وزیر۔ شاہ برہان الدین غریب سے بی بی عائشہ بنت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے برہان الدین ساڈی دھی کو کیاں ہسدا ہے، زین الدین ہلد آبادی منجا مت بلاوو۔ فخر الدین می نے اشعار لکھے ہیں قدیم اردو کے جن کی مشابہت پنجابی زبان سے ہے۔ نہ رووے کدی چور کی ماں پکار، رووے گال کر مکھ کوٹھی منجھار، کنکن ہتھ کیا دیکھنا آرسی، اہے راج تو دیکھ کیوں ہارسی، نہ ہوسی کدی 5 انگل سمان۔ سید شاہ اشرف بیابانی کے قدیم اردو اشعار جو پنجابی زبان سے ملتے ہیں۔ سنت غسل کی بوجھیں 5، ہاتھ اور فرج کو دھونا سانچ، پلیتی دور کر کپڑے سیں، وضو کرنا پہل غسل میں، 3 بار سر سیں پانو لگ دھونا، پچھو نماز پر تیار ہونا۔ مرزا مقیم لکھتے ہیں نہ چھوڑوں بکھیری نہ اوس پنڈ کو، کھندل مار توڑوں کفر کنڈ کو، دروں ایک حربہ سو تروار کا، جو تڑخے سینہ پھوٹ کفار کا۔ ملا وجہی کے قدیم اردو کے جملے ہیں دو جو پنجابی زبان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، یو کتاب سب کتاباں کا سرتاج، سب باتاں کا راج، ہر بات میں سو معراج، اس کتاب کو کون سینے پرتے ہلاسی، اس کتاب بغیر کوئی اپنا وقت بھلاسی نہ۔ نمبر 2، بعضے کہتے ہیں کہ خدا کو اس نظر سوں دیکھیا نہ جاسی، نظر سوں خدا کو دیکھیں گے تو خدا نظر میں نہ آسی۔ یہ قدیم اردو اشعار ہیں جو پنجابی زبان سے ملتے ہیں۔ ابن نشاطی کے قدیم اردو اشعار جو پنجابی زبان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ بندیا ہے چھوڑ شملہ سر پو دستار، آسا پکڑیا ہے یک رنگی طرح دار، کھڑیا ہے آکو یوں دربار انگیو، شہنشاہ کے مبارک دار انگیو۔ کچھ قدیم اردو الفاظ ہیں جو پنجابی میں بھی پائے جاتے ہیں، دونوں زبانوں میں مشابہت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ کیرا دنت، لوڑنا، سٹنا، کریسو، دیسو، بلنا، اتریسی، جے، کھٹیا، مسیت، اوکھا، درویشنا، ایہی، گھاٹ، روسنا، رلنام، لکنا، لاگا، نیہا، منجا، دیٹھا، داڑی، ہاکاں، باتاں، آنکھاں، باندھیا، کہیا، پرتھ، پران، تس، سوں، جالے، جوکھنا، چاکھا، چڑھیا، چندر، دڑاڑ، ڈبی، ستے، سٹنا، سد سٹنا، سکھا، لوہو، لون، لٹ پٹا، مٹھا، منگے، نال، نو، ہیگی، ہٹیلا، ہاٹ، اور اسی قسم کے سینکڑوں الفاظ ہیں جو پنجابی اور قدیم اردو میں مشترک ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آہنگ اور انداز بیان بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ قدیم اردو اور پنجابی میں ایک ایسی گہری مشابہت ہے کہ دور سے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہی زبان کے 2 روپ ہیں، ایک روپ علاقائی ہے اور دوسرا بین العلاقائی۔